वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी दरसी किताब जमात हश्तम की इस जो हमारा मज़मून है वो है चंद हलाबाज ख़वातीन। तो इसी को जारी रखते हुए सबक का आगाज़ करते हैं। हलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने हला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी हलाबाजों के साथ जून 1963 ईस्वी में हला में गई थीं। ये 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आईं। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 ख़वातीन कामयाबी के साथ हला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सेली राइमंड है जो 2 बार हला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए हला में गई थीं। दूसरी बार सेली राइमंड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून खेती सेल्वान और 5 दूसरे हलाबाजों के साथ हला में भेजी गईं। हला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडथ रेंजिंग हैं। हिंदुस्तान भी हवाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बा के मुकाम से हला में दागा गया था। पहला हलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी हलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी हलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। कल्पना की पैदाश हरियाणा के ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। इनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली, सांवली और दुबली पतली कल्पना दहन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पहले हम ये देखें कि आज हमने क्या पढ़ा, कोशिश करेंगे समझने की। हमने पढ़ा कि हला की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। जाहिर सी बात है, आज की दुनिया में औरतें मर्दों के शाना बिशाना हर एक काम अंजाम दे रही हैं। तो अगर हम हला की बात करें तो हला में भी औरतों ने मर्दों का पीछा नहीं छोड़ा। यानी ये साबित कर दिखाया कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। तो इसी तरह बच्चों, यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने हला में जाने का एजाज़ हासिल किया। जैसे रूस में हला में सबसे पहला जो इंसान गया वो यूरी गगारिन था, और सबसे पहली जो खातून हला में पहुंची
تو وہ بھی روسی کی تھی جس کا نام ویلنٹینا تراشکووا ہے۔ وہ دوسرے روسی خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی۔ کب؟ یعنی جون 1963 میں 5 دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں۔ کتنے دن وہ وہاں رہیں؟ 5 دنوں تک، اور زمین کے کتنے چکر لگائے؟ 18 چکر۔ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی، تو اب روس کے بعد امریکہ جو تھا اس نے بھی اس میں پہل کی۔ یعنی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زمانہ قدیم سے یہ روس اور امریکہ جو ہیں یہ دونوں سپر طاقتیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اگر ایک کام کوئی ایک ملک کرتا ہے تو فوراً اس کا رد عمل دوسرا ملک دکھاتا ہے۔ تو روس والوں نے جب خلا تک پہنچے تو امریکہ والے بھی نے اس کو پہل کر لی، یعنی شروعات سفر کر لیا۔ تو امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ کتنی خواتین؟ 3۔ اس میں پہلی سیلی رائمنڈ ہے، یعنی امریکہ کی سب سے پہلی جو خاتون خلا میں پہنچی تو اس کا نام سیلی رائمنڈ ہے، جو 2 بار خلا میں جا چکی ہیں۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجرز نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھیں۔ کب؟ 1983 کو۔ اور اس خلائی شٹل کا نام کیا تھا؟ چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے پہنچی وہاں۔ دوسری بار سیلی رائمنڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کھیتی سیلوانس اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئیں۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جودتھ رینجنگ ہے۔ ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے۔ اب ہمارا ملک ہندوستان جو ہے یہ بھی تعاون حاصل کر رہا ہے۔ کس سے؟ ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہوئی ہے۔ دنیا کے ممالک جو ہیں، کچھ ممالک ترقی یافتہ ہیں، کچھ ترقی پذیر ہیں۔ یعنی ترقی پذیر کہتے ہیں وہ ممالک جو ترقی کر رہا ہو، ترقی یافتہ جو ترقی کر چکا ہو، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، یہ ترقی یافتہ، چین ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہیں۔ جیسے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، جرمنی وغیرہ جو اس ممالک ہیں یہ ترقی پذیر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو بچوں، پہلی بار 12 نومبر 1963 کو ایک راکٹ تریویندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، 1963 کو ایک راکٹ تریویندرم، نام یاد رکھنا ہے، تریویندرم کس جگہ سے؟ یعنی تریویندرم تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا۔ داغا گیا کا مطلب ہو گیا چھوڑا گیا۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا۔ پہلا جو راکٹ خلا میں چھوڑا گیا وہ 1980 کو کس مقام سے؟ سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا، جو مشہور جگہ ہے ہمارے ہندوستان میں راکٹ چھوڑنے کی۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ حیدرآباد کے راکیش شرما، جیسے یوری گگارینس روس کے ہیں، ہمارے ہندوستان کے پہلے جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے خلا میں پہنچ کے، ان کا نام ہے راکیش شرما۔ کہاں کے ہیں؟ حیدرآباد کے ہیں۔ اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر ہے۔ اب مردوں میں تو راکیش شرما آگے، اب خواتین میں کون آگی؟ کلپنا چاولہ، جو کہاں کی ہیں؟ کرنال کی ہیں۔ تو ان کو ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ یعنی اب اس کی کلپنا چاولہ جو ہے کہاں پیدا ہوئی؟ ہریانہ کے ضلع کرنال میں پیدا ہوئی۔ اس کی تاریخ پیدائش جو ہے 1 جولائی 1961 ہے۔ ایک متوسطہ یعنی درمیانی فیملی میں یہ پیدا ہوئی، خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ
ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیپاری ہیں اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ کلپنا جو ہے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، عام سی دکھائی دینے والی، سانولی اور دبلی پتلی یعنی سانولی اور دبلی پتلی، دہن کی پکی اور ارادے کی مضبوط، یعنی جو بات وہ کہتی تھی اس کو وہ کر کے دکھانے والی، اور خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کس کو پورا کرنا؟ یعنی خوابوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا کیا تھا؟ مقصد تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے والا سبق ہم کل پڑھیں گے، تو آپ اپنی درسی کتاب کا بار بار مطالعہ کیجئے۔ جنرل نالج سے کے بھی کئی سوال اس میں پوچھے جاتے ہیں اور ایک انفارمیٹیو سبق ہے، تو ہمیں بھی اپنے فیوچر کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ حافظ، باقی والسلام۔